شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ایک جو فضیلت بیان کی جاتی ہے میں بعد میں حدیث بیان کرتا ہوں، اس میں ایک چیز تو جنرل ہے، بخاری مسلم میں وہ روزانہ فضیلت ہے، نہ اس میں شب قدر نہ شب برات کو بھی دخل ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری تہائی رات میں، یعنی اگر رات ہے نا 8 گھنٹے کی تو آخری آپ سمجھ لیں آلموسٹ 2.5 گھنٹوں میں، 2.75 گھنٹوں میں، اور رات ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک، آخری 1/3 حصہ جب فجر کے ہونے میں رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور فرماتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اور یہ ندا آتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے۔ تو یہ تو روزانہ ہو رہا ہے، اس میں نہ رمضان کی لیلۃ القدر کو کوئی دخل ہے، نہ ان کی بنائی ہوئی شب برات کو کوئی دخل ہے، یہ تو روزانہ ہی ہے شب قدر، البتہ آخری تہائی رات میں۔ شب قدر جو رمضان والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کے فجر تک پوری رات وہ رہتی ہے فضیلت، تو وہ تو ایک رات ہے نا، باقی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی کوئی تفصیل نہیں کہ جی آج جناب امریکہ میں اس وقت دن ہے تو ادھر رات ہو گئی ہے تو کتنے ہیں، یہ متشابہات ہیں، یہ ہمارے فریم آف ریفرنس سے بات ہے، باہر ہے یہ چیزیں، ان کے اوپر، ان باتوں کے اوپر ہمیں ڈسکشن سے منع کیا گیا ہے متشابہات کے اوپر۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے اس کو ویل لیفٹ کرنا چاہیے۔ تو وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں 739 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، سنن ابن ماجہ میں 1389 اور مشکات میں بھی موجود ہے 1299۔ اور اس حدیث کے ساتھ مزے کی بات ہے امام ترمذی نے اس کے اوپر جرح کر کے ساتھ لکھا ہے یہ روایت منقطع ہے، نہ تابعی کی ملاقات تبع تابعی سے ثابت ہے، نہ تابعی کی ملاقات صحابی سے ثابت ہے، 2 انقطاع ہیں۔ حتیٰ کہ امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے یہ پوچھا تو امام بخاری بھی اس حدیث کو ضعیف بتاتے تھے، امام بخاری بھی ترمذی بھی۔ اور ڈاکٹر طارق قادری صاحب اپنے شب برات کے لیکچر میں یہ حدیث ترمذی سے کھول کے پڑھ رہے، کہتے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں صحاح ستہ میں سے، اور وہ حدیث پڑھنے کے بعد نا اینڈ پہ ٹھٹک گئے، کیونکہ اس کے بعد لکھا ہوا تھا، ان کو تو پتا تھا نا کہ امام ترمذی کہہ رہے کہ نہ میرے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے نہ امام بخاری کے نزدیک، آپ نے وہ کیوں نہیں آگے پڑھا؟ پڑھیں۔ حتیٰ کہ مشکات نے 1299 پہ انہوں نے بھی جب لی نا، انہوں نے امام ترمذی اور امام بخاری کے کمنٹ ساتھ نقل کیے ہیں، ترمذی کے ریفرنس سے لی، 739 ترمذی، سنن ابن ماجہ 1389، مشکات 1299۔ وہ بڑی مشہور حدیث کے سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یہ روایت مطلب کمزور ہے، میں بیان کر رہا ہوں، ایک رات نبی علیہ السلام کو ہم نے بستر پہ غائب پایا تو میں اٹھی، میں نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تو میں نے دیکھا بقیع غرقد میں گئے ہیں، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام کو میں نے جب پایا تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے۔ ویسے قبرستان جانا ٹھیک ہے، مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، اسی کو سپورٹو بالکل اسی طرح کی ایک حدیث ہے جس میں اما عائشہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئی ہیں، تو اس میں وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بقیع غرقد کے مردوں پہ 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی سنت، رات کے وقت جانا بھی سنت، اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے کہ بقیع غرقد والوں کے لیے دعا کرو مغفرت کی۔ نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا ٹھیک ہے، وہ عام دنوں میں آپ جائیں، اس دنوں میں لوگ وہ پھولوں والوں کی بھی چاندی ہوئی ہوتی ہے، کس طرح ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ایک خاص رات میں جانا کوئی ثابت نہیں ہے، ویسے آپ ضرور جائیں۔